گوری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ رانی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، گوری میں بازار جا رہی ہوں، گھر کے لیے کچھ سامان لینا ہے، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ گوری کہتی ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو خود سوچ رہی تھی کسی دن بازار جاؤں اور گھر کا سامان لے آؤں، اچھا ہوا تم آ گئی، اب ہم دونوں چلتے ہیں بازار، لیکن رکو میں ذرا ماں سے پیسے لے لوں، میں نے اپنے لیے کپڑے بھی لینے ہیں۔ گوری اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں میں رانی کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے اپنے لیے کپڑے لینے ہیں۔ ماں غصے سے گوری کو ڈانٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم نے اتنے سارے کپڑے اور جوتے لیے تھے، ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا، بس ہر وقت تمہیں نئی نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ گوری کو ڈانٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ رانی گوری سے کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، میرے پاس جو پیسے ہیں تم ان میں سے شاپنگ کر لینا، پھر جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تم مجھے واپس کر دینا۔ پھر وہ دونوں بازار کی طرف چلی جاتی ہیں، وہاں جا کر دونوں خریداری شروع کر دیتی ہیں۔ گوری رانی کو بتاتی ہے، مجھے کل سے سر میں بہت شدید درد ہے، میں نے ماں کو بھی بتایا تھا مگر ماں نے کوئی دھیان نہیں دیا، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ رانی کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم جاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لیتے ہوئے جائیں گے، وہ ڈاکٹر بہت اچھی دوائی دیتی ہے، دیکھنا تم اس سے فوراً ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اپنی ساری شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر گوری کو کہتی ہے، میں آپ کو یہ دوائی دے رہی ہوں، اس کو لگاتار استعمال کرنے سے آپ کے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ گوری ڈاکٹر سے کہتی ہے، میں اس سر درد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں کہ کہیں کوئی سیریس بیماری تو نہیں؟ ڈاکٹر کہتی ہے، نہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس دوائی کو استعمال کریں، پھر آپ خود ہی فرق محسوس کریں گی۔ گوری اور رانی دوائی لینے کے بعد گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کچھ دن بعد گوری اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گوری جا کر دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سکینہ آنٹی کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ گوری سے پوچھتی ہیں، گوری کیا تمہاری ماں گھر پر ہے؟ گوری کہتی ہے، جی جی وہ گھر پر ہی ہیں، آپ رکیں میں ان کو اٹھاتی ہوں۔ گوری ماں کے پاس جاتی ہے اور ان کو اٹھاتی ہے۔ ماں باہر سکینہ آنٹی آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ گوری کی ماں نیند خراب ہونے پر غصے میں گوری کو کہتی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا میں سو رہی ہوں، ہر وقت میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ گوری کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ باہر کھڑی آنٹی سکینہ یہ سب سن رہی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں، گوری کی ماں کا تو دماغ ہی خراب ہے، ہر وقت گوری پر ظلم کرتی رہتی ہے، اس سے پہلے یہ عورت میری طرف آئے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر آنٹی سکینہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گوری کی ماں آنٹی سکینہ کی طرف جاتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا ہوا، تم صبح صبح ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ سکینہ جواب دیتی ہے، میں بازار جا رہی تھی تو میں نے سوچا جاتے ہوئے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلتی ہوں، لیکن تم نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ لڑائی ہی شروع کر دی۔ گوری کی ماں کہتی ہے، کیا کروں میں آخر، گوری کے ابا نے زبردستی کا ڈھول باندھ دیا ہے، جاتے جاتے وعدہ لے کر گئے تھے کہ میں گوری کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ سکینہ کہتی ہے، اس میں گوری بیچاری کا کیا قصور ہے، وہ تو معصوم بچی ہے، تم کیوں ہر وقت اسے مارتی رہتی ہو؟ گوری کی ماں کہتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بس ہر وقت سوتی رہتی ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی، تنگ آ گئی ہوں میں اس کے ڈراموں سے، بھی کچھ دنوں سے کہہ رہی ہے کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے، بس کام نہ کرنے کے بہانے۔ سکینہ کہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ میں بیمار ہو، سچ میں اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہو، وہ بھلا روز تم سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ گوری کی ماں جواب دیتی ہے،
بس تم زیادہ حمایت نہ کرو، تم اسے جانتی ہی کب ہو۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ گوری کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے۔ اب تو سر درد کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں بھی درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اس سے ہر وقت کام کرواتی ہے، اس کی صحت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک دن ماں گوری سے کہتی ہے، میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں، تم یہ کپڑے دھو دینا، میرے آنے تک سارا کام ختم ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ گوری کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، سو کر اٹھوں گی تو سارے کام ختم کر دوں گی۔ تھوڑی دیر تک گوری کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو بہت زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اتنے میں گوری کی ماں گھر واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی بھی کام نہیں ہوا تو وہ بہت غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے تم سے کہا تھا میرے آنے تک سارا کام مکمل ہونا چاہیے، اور تم نے ابھی تک کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ گوری کہتی ہے، ماں میں بس ابھی کام پورا کر دیتی ہوں۔ میرے سر میں اتنا شدید درد تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کہتی ہے، یہ تو تمہارے روز کے ڈرامے ہیں، کبھی تمہیں بخار ہوتا ہے، کبھی تمہارے سر میں درد ہوتا ہے۔ کوستی ہوں میں اس وقت کو جب میں نے تمہارے باپ کی بات مان کر تمہیں اس گھر میں رکھ لیا تھا۔ تمہیں تمہاری ماں کے مرتے ہی یتیم خانے میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ گوری جب یہ سنتی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اسے آج پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے۔ وہ ماں سے کہتی ہے، ماں میں نے تو ہمیشہ آپ کو سگی ماں ہی سمجھا ہے، مگر مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں۔ ماں جواب دیتی ہے، آج پتہ چل گیا ہے نا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس گھر سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ماں گوری کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ گوری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ وہ آنٹی سکینہ کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، آنٹی مجھے میری ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ آنٹی سکینہ کہتی ہیں، یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ایسا ہی کرے گی، وہ تو بس بہانہ ڈھونڈ رہی تھی تمہیں گھر سے باہر نکالنے کا، لیکن کوئی بات نہیں، تم آؤ، تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ گوری آنٹی سکینہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن وہ آنٹی سے کہتی ہے، آنٹی آپ اکیلے کام پر جاتی ہیں اور میں گھر پر سارا دن فارغ رہتی ہوں، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ کام پر جایا کروں گی۔ اگلے دن گوری اور سکینہ دونوں کام پر جا رہی ہوتی ہیں کہ آنٹی سکینہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر جاتی ہے، جس سے اس کو کافی زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ گوری آنٹی سکینہ کو واپس گھر لے آتی ہے اور ان کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ گوری آنٹی سے کہتی ہے، آپ کو کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، اب آپ بس آرام کریں گی، کل سے صرف میں کام پر جایا کروں گی۔ اس طرح گوری کام پر جانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ روز صبح اٹھ کر آنٹی کی مرہم پٹی کرتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے اور کام کے لیے نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن گوری کام پر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک خوبصورت ہار ملتا ہے۔ وہ ہار اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور آنٹی سکینہ کو دکھاتی ہے۔ آنٹی ہار کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، کس قدر خوبصورت ہار ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا ہار دیکھا ہے۔ ایسا کرو، اس کو سنبھال کر الماری میں رکھ دو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ گوری اس ہار کو الماری میں چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ اگلے دن جب گوری کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتی ہے تو دیکھتی ہے وہ الماری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور فوراً آنٹی کو بلا کر لاتی ہے۔ آنٹی بھی جب یہ سب دیکھتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ گوری سے کہتی ہیں، کہیں یہ سب اس ہار کی وجہ سے تو نہیں ہوا، کیونکہ کل ہم نے یہاں پر ہار رکھا تھا اور آج اتنے سارے سکے الماری میں آ گئے۔ وہ دونوں سارے سکے اکٹھے کر کے ایک جگہ پر چھپا دیتی ہیں۔
اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ روز صبح الماری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لوگ چند دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر خرید لیتے ہیں اور گوری اپنا اور آنٹی سکینہ کا علاج ایک بہت بڑے ہاسپٹل سے کرواتی ہے۔ دوسری طرف گوری کی ماں کی حالت دن بدن خراب رہنے لگتی ہے۔ وہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ ایک دن گوری کے گھر جاتی ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہیں۔ آخر تھی تو وہ گوری کی ماں ہی، جیسی بھی تھی۔ گوری ان کو معاف کر کے اپنے ساتھ گھر میں رکھ لیتی ہے۔